لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھے کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کو عقل کل تو نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں. انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا. میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا. جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی، 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلائی، لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی، پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر، تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے. اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری اس کو ان کو جتانے کے لیے، اس کے باوجود ہار گئے. قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا، دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی ہار گئے. لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھے کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کو عقل کل تو نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں. انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا. میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا. ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں، ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں. وہ جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگ ہوں ان کے اوپر دھمکیاں. جو میڈیا ہاؤس تھا، سلمان اقبال وہ ملک سے باہر چلا گیا، اس کے بعد صابر شاکر ملک سے باہر چلا گیا، آج موحد پیرزادہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے. ارشد شریف، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کو جو دھمکیاں دی، کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ ایک دیانتدار آدمی وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کہ اچھی بڑی گورنمنٹ آپ نے گرا کے چوروں کو بٹھا دیا. تو بجائے یہ کہ کریکٹ کرنا، ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا. اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کو پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بھیجتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا. جو اعظم سواتی سے کیا، جو اس سے پہلے جو شہباز گل سے کیا، کون سی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا، اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر. اور اعظم سواتی نے کیا بات کی تھی؟ اعظم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے NRO 2 دیا ہے، اس کے اوپر جو اس بیچارے سے کیا گیا ہے، کون سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ اور وہ بات کہ جو سچ ہے، NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، ساری قوم کو پتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا، جب میں گورنمنٹ میں تھا، میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، نیب آپ کے نیچے ہے، آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں، میرے نیچے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے؟ پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں، سیر ہو رہا ہے سب کچھ، سیر ابھی کچھ ہو رہا ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے. آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے کرپشن کی. مجھے پھر کہنا شروع ہو گئے کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں، اکانومی کو ٹھیک کریں، بھول جائیں اس کو، یہ اکاؤنٹیبلٹی کو. کبھی کوئی مہذب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اربوں روپے کی چوری کریں، آپ کہ ان کو بھول جائیں، ان کو NRO دے دیں، اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا چین پاگل ہے جنہوں نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے پچھلے چند سالوں میں؟ کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے اس کو اسٹیٹس مین مانا جاتا ہے، اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا چائنا میں پچھلے 30 سالوں میں. وہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کرپٹ منسٹر ان کو پکڑے، ان کا احتساب کرے؟
کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوتا، جب تک انصاف نہیں ہوتا، جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو، جو اصل تو نقصان ملک کو بڑے چور کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑ نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سے یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگوں پٹواریوں کو پکڑتے رہے. اور یہ ہمارے سامنے ہوا. شہباز شریف کو بچایا گیا، اس کو اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس کا 16 ارب روپے کا یہ جو ایف آئی کا کیس تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا. اور اس کا جو بیٹا باہر بھاگ گیا، آج جو سلمان شہباز واپس آیا ہے، وہ کیوں باہر بھاگا تھا؟ جیسے ہی ایف آئی اے نے اس سے سوال پوچھا کہ جناب بتائیے مقصود چپراسی اور نوکروں کے پاس اربوں روپے کدھر سے ہیں، وہ ایک دم ملک سے باہر بھاگ گیا. اور اس کو ان ساروں کو واپس لایا جا رہا ہے. کیا ہوا؟ اس میں کوئی شک ہے کہ این آر او 2 دے کے اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرایا تھا این آر او 1 کا. اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی، 4 گنا زیادہ ہمارا قرضہ چڑھایا انہوں نے 10 سالوں میں لوٹ مار کر کے. اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے، 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں، وہ انہوں نے پھر ان کو این آر او 2 دلوا دیا. تو کون تھا اس کا ذمہ دار؟ کس نے یہ کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے کیا تھا. میں آپ کو چیزیں اس کی طرف دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے قانون انہوں نے بنایا جس میں بچے لوگ، جس میں ہر کسی کو بچایا گیا. انہوں نے جناب نیب لا کی سیکشن 4 میں امینڈمنٹ کی، اس کے اندر یہ فیصلہ، اس کے اندر کون بچتے ہیں؟ راجہ پرویز اشرف بچ جاتے ہیں اور شاید خاقان عباسی بچ جاتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور کیا، بے نامی دار کی ڈیفیڈیشن سیکشن 5E، اس میں مریم نواز پاک ہو کے نکلائی ساری چوری سے. پھر انہوں نے سیکشن 9 جس کے اندر شہباز شریف بچ جاتے ہیں، اور جس کے اندر کہ اگر آپ کسی اور کے نام پہ، یعنی اگر آپ میں پرائم منسٹر ہوں، میں اپنے خاندان کے نام پہ چیزیں لوں تو اس کا مطلب کہ آپ جواب دہ نہیں ہیں. تو جو ٹی ٹی کے سارے کیسز تھے شہباز شریف کے، وہ اس سے پاک ہو گیا. پھر سیکشن 14 کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسٹس ہوں، یعنی انگلینڈ میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو، امریکہ میں ہو، تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرے کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے. وہ انہوں نے صاف کر دیا. اب نیب بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا. یعنی ہر دنیا کے اندر اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے بتانے کے لیے کہ اگر میرا کوئی بڑا محل میں نے خریدا ہوا ہے، مجھے بتانا پڑتا ہے پیسہ کدھر سے آیا. انہوں نے وہ قانون ہی ختم کر دیا. چن کے آصف زرداری بھی اس میں صاف ہو گیا. چن کے وہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، ان ساروں کو انہوں نے پاک اور صاف کر دیا. یہ اصل وجہ ہے مایوسی کی آج پاکستان میں. لوگ جنہوں نے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے اس مہنگائی کے اندر اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری کی قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ اربوں روپے کی ان کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آج مایوسی کی. اور میں نے یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہوا، میں صرف اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ بتایا گیا جنرل باجوہ نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلیں ہیں ان کی کرپشن کی، ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں، ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں.